اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 کی تفسیر چل رہی ہے، احرام کی پابندی۔ اب ہم ان تمام پابندیوں کا ذکر کرتے ہیں جو حالت احرام میں عائد ہوتی ہیں۔ یہ پابندیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا نمبر، حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 295 اور 96۔ البتہ مندرجہ ذیل جانوروں کو مارنا جائز ہے: بچھو، کوا، چوہا، گھٹگنا کتا اور چیل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 5 جانور ایسے ہیں جن کا حرم میں اور حالت احرام میں قتل کرنا گناہ نہیں ہے: چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کٹخنا کتا۔ دوسرا نمبر، حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنے والے کی کسی بھی قسم کی اعانت کرنا یا شکار کی نشاندہی کرنا یا شکار کرنے کی ترغیب دینا حرام ہے، اور ایسے شکار کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ تیسرا نمبر، حالت احرام میں مرد کو قمیص پہننا، امامہ باندھنا، پاجامہ پہننا، ٹوپی اوڑھنا، موزے پہننا حرام ہے، اور ایسے کپڑے بھی جن میں زعفران اور ورس لگی ہوئی ہو پہننا حرام ہے۔ اگر کسی کے پاس جوتیاں نہ ہو تو وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن اسے اتنا کاٹ دے کہ ٹخنے کھل جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کون ہے؟ کپڑے پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم نہ قمیص پہنے، نہ امامہ باندھے، نہ پاجامے پہنے، نہ ٹوپیاں اوڑھے اور نہ موزے پہنے۔ اگر کسی کے پاس جوتیاں نہ ہو تو وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن ان کو ٹخنے کے نیچے تک کاٹ دے، اور ایسے کپڑے بھی نہ پہنے جس میں زعفران یا ورس لگی ہوئی ہو۔ محرمہ عورت نہ نقاب ڈالے اور نہ دستانے پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، محرمہ عورت نہ نقاب ڈالے اور نہ دستانے پہنے، حالت احرام میں خوشبو نہ لگائے اور نہ خوشبودار کپڑے پہنے۔ اگر بدن پر پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو تو اسے 3 دفعہ دھو ڈالے۔ اگر دھونے کے بعد بھی خوشبو کی چمک دکھائی دے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر محرم مر جائے تب بھی اس کی خوشبو نہ لگائیے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جس نے خوشبو لگانے کے بعد ایک جبہ میں عمرہ کا احرام باندھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تمہارے بدن پر خوشبو لگی ہوئی ہے، اسے 3 مرتبہ دھو ڈالو اور جبہ اتار دو، پھر اپنے عمرہ میں وہی کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ
اسی اسنا میں وہ اپنی سواری سے گر پڑا اور اس کی اونٹنی نے اسے کچل دیا۔ وہ احرام باندھے ہوئے تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیری سے غسل دو، اس کے 2 کپڑوں میں اسے کفنا دو، اس کے خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھانکو، کیونکہ قیامت کے دن یہ لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ احرام اتار دے۔ ہم نے کہا کیا کیا چیزیں اب ہمیں حلال ہیں؟ آپ نے فرمایا تمام چیزیں حلال ہیں۔ پھر ہم اپنی بیویوں کے پاس آئے، اپنے کپڑے پہن لیے اور خوشبو لگائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ بیت اللہ کا اور صفا اور مروہ کا طواف کریں، پھر بال کتریں اور احرام اتار دیں، مگر یہ حکم صرف اس کے لیے ہے جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو، جس کے گلے میں اس نے پٹہ ڈال دیا ہو اور جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو تو وہ اس کے لیے حلال ہے اور خوشبو اور کپڑے بھی حلال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، گویا کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں اس حالت میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے اس خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جو احرام باندھنے سے پہلے لگائی تھی۔ حالت احرام میں بال نہ منڈے اور نہ بال کترائے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں، اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اور ذبح نہ ہو جائے۔ البتہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا تم میں سے کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ قربانی کے ذبح ہونے سے پہلے سر منڈا سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ بطور فدیہ کچھ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ کعبہ اور صفا اور مروہ کا طواف کر کے احرام اتار دیں اور سر منڈ دیں یا بال چھوٹے کر لیں۔ حالت احرام میں سرمہ نہ لگائیں۔ نبینہ بن رہب کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن عبداللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے آ گئیں، انہوں نے ان میں سرمہ لگانے کا ارادہ کیا تو ابان بن عثمان نے انہیں منع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ آنکھوں پر ایلوے کا لیپ کر لیں، اور انہوں نے عثمان بن عفان کے دوست سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا تھا۔ حالت احرام میں نہ جمع کرے، نہ گناہ کرے اور نہ کسی سے جھگڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں، حج کا احرام
बांधने के चंद महीने में हैं जो बता दिए गए हैं। जो शख्स उस महीने में हज को अपने ऊपर फर्ज करे तो वह हज के अय्याम में न औरतों से मेल जोल रखे, न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़े। मर्द हालत एहराम में सिवाय दो चादरों के और कोई कपड़ा न पहने। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी करने और तेल डालने के बाद मदीना से रवाना हुए और जब एहराम बांधा तो अपना तहबंद बांध लिया और चादर ओढ़ ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जिस शख्स के साथ उसकी बीवी हो तो एहराम उतारने के बाद वह उसके लिए हलाल है और खुशबू और दूसरे कपड़े भी हलाल है। हालत एहराम में न निकाह करे, न किसी दूसरे का निकाह कराए और न निकाह का पैगाम भेजे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, महरम न निकाह करे न निकाह कराए और न निकाह का पैगाम दे। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।